العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندے پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارت ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ وصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیری جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل گیا کو جستجو عشق حضور و اضطراب. حمد و ثنا کے بعد محامد ہیں محاسن ہیں تمام تعریف تسبیح تعلیل تمجید اس ذات کی جو ایک ہے اور اپنا محبوب بھی اس نے ایک ہی بنایا ہے. تمام حمد اس ذات کی جو لا ریب ہے اور اپنا محبوب بھی اس نے لا ریب بنایا ہے. انگنت لامحدود بے شمار حمد اس ذات کی جو بے عیب ہے اور اپنا محبوب بھی اس نے بے عیب بنایا ہے. جو بے مثل ہے اور محبوب بھی اس نے بے مثال بنایا ہے. جو نور ہے اور اپنے نور کا آئینہ بھی اس نے حضور کی ایک ذات ہی کو بنایا ہے. اور انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام اس ذات پر جن سے بڑھ کر دوسرے میں کوئی نہیں. درود و سلام اس ذات پر جن سے بڑھ کر سخاوت میں کوئی نہیں. درود و سلام اس ذات پر جو فرماتے ہیں میں محمد ہوں احمد ہوں آخری ہوں عاقب ہوں عاشر ہوں. انگنت لامحدود درود و سلام اس ذات پر جو فرماتے ہیں میں اول ہوں آخر ہوں ظاہر ہوں باطن ہوں. حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و ثنا کے بعد اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا جو کوئی عمل کرے اچھے جو کوئی عمل کرے پاکیزہ اور صاف ستھرے من عمل صالحا من ذکر او انثى پھر چاہے وہ مرد ہو او انسا
صالحا من ذکر او انثى، کوئی عمل اچھے کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط ایک رکھی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن وہ ایمان والا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن وہ ایمان والا۔ تو پھر جب ایمان والا ہوگا تو پھر اسے ملے گا کیا؟ اور سب سے پہلے کہ ایمان والا ہوتا کون ہے؟ ائمہ کرام ہمیں بتاتے ہیں، علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ ایمان کی صفات ہے کہ اللہ پہ ایمان، اس کے رسول پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان۔ لیکن اس بزم کے لیے ایمان کی تشریح یہ ذہن میں رکھ لے کہ ایمان اس نور کا نام ہے جو چہرہ مصطفیٰ سے نکلے اور پوری کائنات کو روشن کرتا چلا جائے، یا یوں سمجھ لیں کہ ایمان اس مہک کا نام ہے جو زلف مصطفیٰ سے نکلے اور پوری کائنات کو مہکا دے۔ کیوں؟ کبھی مقابلہ ہو جاتا ہے مال کا اور جان کا، جب مال اور جان کا مقابلہ ہو تو لوگ مال دے دیا کرتے ہیں اور جان بچا لیا کرتے ہیں۔ ڈاکو آیا، مال دے دیا اور جان بچا لی۔ لیکن کبھی مقابلہ ہو جاتا ہے جان کا اور ایمان کا، جب جان اور ایمان کا مقابلہ ہو تو پھر لوگ جانیں دے دیا کرتے ہیں، ایمان بچا لیا کرتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان سے آگے بھی کوئی شے ہے؟ تو بعض اوقات ہمیں جواب ملتا ہے کہ نہیں، ایمان بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، لیکن یہ جواب درست نہیں۔ جب بات آ جائے ایمان کی اور ایمان کے ساتھ بات آ جائے مصطفیٰ کی تو پھر ایمان پیچھے رہ جاتا ہے، مصطفیٰ بہت آگے چلے جاتے ہیں، قربوں میل آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی شرط یہ ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بڑھ کر صرف اور صرف حضور سے محبت ہو۔ تو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، لیکن وہ ایمان والا جو کہ پاکیزہ اور صاف ستھرے عمل کرے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، لیکن وہ ایمان والا۔ پھر جب ایمان کے اس مقام پہ بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اب آگے سنیں کہ رب اسے انعام کیا دیتا ہے۔ فرمایا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم وہ بندہ مر کے بھی نہیں مرتا، مرنے کے بعد بھی ہم اسے پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جائیں داتا کی بارگاہ میں، اور حضرت آپ کا اگر آپ دیکھیں کہ لاہور راوی پل کے اس پار ایک مقبرہ ہے، جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ بادشاہ جہانگیر جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی اور اس کے ابرو کے اشارے کو قانون کا درجہ حاصل تھا، اور جب وہ اپنے محل سے نکلتا تو ہٹو بچوں کی صدائیں آتی تھی۔ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا، اب اس کی جو مقبرہ بنا ہوا ہے، ادھر تاش کے پتے کھیلنے والے ملتے ہیں لیکن ادھر قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ اس کے مقبرے پہ، اس کی مزار پہ، اس کے قبر پہ کبوتروں کی پیٹیں ملتی ہیں لیکن گلاب تازہ نہیں ملتے۔ اس کے مقبرے پہ اب حکومت نے ادھر ایک پارک بنا دیا اور اتوار والے دن ادھر تھوڑی رونق لگی رہتی ہے، تو ورنہ اور اس کے مقبرے میں کچھ دن پہلے ادھر گیا اور وہ صرف شعر پڑھنے کے لیے میں ادھر گیا تھا۔ اس کے مقبرے کے اندر اس کی اپنی بیٹی زیب النساء جو کہ شاعر تھی، اس کا ایک شعر لکھا ہوا ہے، تو وہ لکھتی ہے کہ بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے کھلے، کہ ہم غریبوں کے مزار پہ، اب دیکھیں آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا، اس کی بیٹیاں خود کو غریب کہہ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بر مزارے ماں غریباں، کہ ہم غریبوں کے مزار پہ، بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے کھلے، کہ ہم غریبوں پہ مزار پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی تازہ پھول پھینکنے آئے گا۔ بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے کھلے، نئے مرے پروانہ سوزن نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہتی ہے کہ نہ تو ہمارے مزار پہ کوئی آ کے پروانہ اپنا پر جلائے گا، نہ تو ادھر بلبل آ کے کوئی صدا دے گی۔ اب دیکھیں کہ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا، آدھی دنیا پر جس کی بادشاہت تھی، جب وہ محل سے نکلتا تھا تو ہٹو بچوں کی صدائیں آتی تھی، آج وہ غریب بنے بیٹھے ہیں۔ اور اب جو ہی راوی پل کراس کرتے ہیں تو ایک تو مزار ادھر ہے نا جدھر لکھا ہوا ہے کہ بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے کھلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے، اور جو ہی پل کراس کرتے ہیں تو ایک لوہے مزار ادھر بھی ہے۔ ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملانہ رہنما۔ تو یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تو یہ فقیر
پاکیزہ اور صاف ستھرے عمل کون سے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کہتا ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو۔ اب ہم دیکھیں کہ صبح کتنے سے نوجوان ہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو صبح نماز کے ٹائم پڑھتے ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گناہ سمجھتا ہے، یعنی ایک سجدہ جو تجھے بوجھ لگ رہا ہے، ایک سجدہ جس کو تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو۔ اب دیکھیں کہ صبح ایک رب کے سامنے سر نہ جھکایا اور 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے کرتے مالک کو جی سر جی کہتے کہتے گزر گئے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو۔ آج ہم خود ہی بنے بیٹھے ہیں کہ جی ہم بڑے چودھری صاحب ہیں، ہم بڑے میاں صاحب ہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے ذری سے نہیں۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے ذری سے نہیں، اگرچہ زر بھی ہے قاضی الحاجات جہاں میں، جو فقر سے میسر ہے توانگری سے نہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ جو فقر سے میسر ہے نا وہ دولت سے میسر نہیں ہے۔ تو اقبال سے کسی نے پوچھا نا، جب آپ نے کہا نا کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے ذری سے نہیں، لیکن آج ہم ذہنی غلام بن چکے ہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی سب کچھ ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے ذری سے نہیں۔ جب بندہ ہو مومن، ہو پکا ایمان والا، حضور کے ساتھ محبت کرنے والا، پھر چاہے وہ غریب ہو، پھر چاہے اس کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، پھر چاہے اس کے پاس تن میں پہننے کے لیے کپڑے ہوں یا نہ ہو، پھر چاہے اس کے پاس ایک وقت کی روٹی ہو اور دوسرے وقت کی نہ ہو، تو اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ ہے مومن کا بے ذری سے نہیں۔ کہ پیسے نہ ہونا یہ بندے کا زوال نہیں ہے، بلکہ جب دل میں حضور کی محبت نہ ہو بندے کا زوال تو یہ ہے کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے ذری سے نہیں، اگرچہ زر بھی ہے قاضی الحاجات جہاں میں، جو فقر سے میسر ہے توانگری سے نہیں۔ اقبال کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں، اگرچہ زر بھی ہے قاضی الحاجات جہاں میں، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں کہ مال بھی ضروری ہے زندگی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، اگرچہ زر بھی ہیں قاضی الحاجات جہاں میں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ جو فقر سے میسر ہے توانگری سے نہیں۔ تو اقبال سے کسی نے پوچھا نا کہ فقر کسے کہتے ہیں؟ تو اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اقبال تو دسنا تو کون ہے؟ تو مولوی ہے، تو پیر ہے، تو صوفی ہے، تو شاعر ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ نہ فقیر شاعر، نہ صوفی، نہ فرقہ پوش اقبال۔ اقبال کہتا ہے کہ نہ میں مولوی، نہ میں صوفی، نہ میں پیر۔ پھر اقبال سے پوچھا کہ اقبال بتا پھر تو کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ فقیر راہ گزر، کہ جو مدینہ پاک کو جو رستہ جاتا ہے نا میں ادھر بیٹھنے والا فقیر ہوں۔ پھر اقبال سے سوال ہوا آپ بتائیں فقیر تو بیٹھ کے مانگتے ہیں تو کیا آپ مانگتے ہیں؟ اقبال کہتا ہے نہیں، فقیر راہ گزر و دل دارد غنیہ۔ اقبال کہتا ہے کہ میں مدینے کے رستے میں بیٹھنے والا فقیر ہوں لیکن دل جو ہے نا وہ میرا غنی ہے، میں ادھر بیٹھ کے حضور کی محبت کی خیرات مانگتا ہوں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ دعا ہے کہ اللہ